دیگر صلوات ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اموات مومنین مومنات شہداء اسلام اور جو راہ کربلا میں شہید کر دیے گئے حسین کے ظاہرین انہیں یاد کر لیں. بسم اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. صلوات. یقیناً یہ بات آپ کے لیے حیرت کا سبب ہوئی ہوگی کہ روزانہ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی جا رہی تھی اس آیہ کریمہ کی تلاوت نہیں کی گئی. جس سبجیکٹ پہ گفتگو ہو رہی تھی اس سبجیکٹ پہ گفتگو آج نہیں کی جائے گی. انشاءاللہ اس سلسلہ گفتگو کو کل مکمل کریں گے کیونکہ آج روز 40 ہے. لہذا قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی ہے جس میں خداوند تعالی 40 کا تذکرہ کر رہا ہے. 40 عربی زبان میں 40 کو کہتے ہیں، 40 کو کہتے ہیں. سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت کا نمبر 142 ہے. اس آیت میں خداوند تعالی حضرت موسیٰ کا کوہ طور پہ جانا بیان کر رہا ہے. حضرت موسیٰ جب بھی مناجات کرنی ہوتی تھی تو کوہ طور پہ جاتے تھے. جو باتیں کرنی ہوتی تھیں، جو سوال کرنا ہوتا تھا، اپنا مسئلہ ہو، امت کا مسئلہ ہو. یعنی موسیٰ کو بقیہ پیغمبروں میں ایک اعزاز حاصل تھا کہ موسیٰ اگر تمہیں ہم سے بات کرنی ہے تو ہم سے بات کر سکتے ہو، کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو ہم سے پوچھ سکتے ہو، تمہیں ہم سے گفتگو کرنی ہے تو ہم سے گفتگو کر سکتے ہو، تمہارا دل گھبرائے تو ہمارے پاس آ کے بات کر سکتے ہو.
مناجات کر سکتے ہو، استغاثہ کر سکتے ہو، وہی پا سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں کوہ طور پہ آنا ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ تمہیں کوہ طور پر آنا ہوگا۔ موسیٰ سے جب گفتگو کی بات ہوئی تو بڑے مقام پر موسیٰ کو پہنچایا ضرور، لیکن کہا گفتگو کوہ طور پر ہوگی، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہوگی۔ لیکن جب حسین کے نانا کی بات آئی تو کہا کہ تم جہاں ہوگے وہیں تم سے گفتگو ہوگی، اور جس زمین پہ گفتگو ہوگی وہ فخر کوہ طور ہو جائے گی۔ جس زمین پر گفتگو ہوگی وہ فخر کوہ طور ہو جائے گی۔ تم مکے میں ہوگے تو تم سے گفتگو ہوگی، تم کعبے میں ہوگے تو تم سے گفتگو ہوگی، تم ابو طالب کے گھر میں ہو تو گفتگو ہوگی، تم خدیجہ کے گھر میں ہوگے تو گفتگو ہوگی، تم کوہ ابو قبیس پر ہوگے تو گفتگو ہوگی، تم غار حرا میں ہوگے تو گفتگو ہوگی، تم غار ثور میں ہوگے تو گفتگو ہوگی، تم ہجرت کی شب بستر سے اٹھو گے تو گفتگو ہوگی، ہجرت کی شب علی کو بستر دو گے تو گفتگو ہوگی، سفر شروع کرو گے تو گفتگو ہوگی، مدینے آؤ گے تو گفتگو ہوگی، بدر ہوگی تو گفتگو ہوگی، احد ہوگی تو گفتگو ہوگی، فاطمہ کے گھر آؤ گے تو گفتگو ہوگی، فاطمہ کے لیے کھڑے ہوگے تو گفتگو ہوگی، حسنین کو اپنی گود میں بٹھاؤ گے تو گفتگو ہوگی، حسنین کو کاندھے پہ بٹھاؤ گے تو گفتگو ہوگی، اور جب فاطمہ کے گھر جاؤ گے چادر اوڑھو گے تو گفتگو ہوگی۔ تو ہر لمحے تم جہاں جاؤ گے وہی کا سلسلہ نہیں رکے گا، اس لیے کہ اے محمد ہم تم سے مسلسل گفتگو کرتے رہیں گے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے 12 دنوں سے سب صلوات پڑھ کے تھک چکے، اب آگے والوں کے ذمے چھوڑ دیا آپ نے۔ عزیزوں مل کے سب صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ عزیزان گرامی، جہاں پہ ہوگے گفتگو ہوگی، جہاں پہ ہوگے گفتگو ہوگی۔ آئیے حضرت موسیٰ مناجات کرنے کوہ طور جا رہے۔ اس آیت کی میں نے تلاوت کی، 40 بتانا ہے۔ 40 ہے کیا؟ اللہ نے بلایا 30 دن کے لیے۔ نعوذ باللہ اللہ جھوٹا ہے؟ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر دوں پہلے کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 30 راتوں کا۔ کہ آپ 30 راتوں کے لیے ہمارے پاس آئیے۔ اب جو 30 راتوں کے لیے آئے تو وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے اس کو 10 اور راتوں سے تمام کیا۔ اور فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پس اللہ نے 30 جمع 10 40 راتوں کا میقات بنایا، مکمل کر دیا۔ میقات جانتے ہیں جو حج کے لیے گئے عزیزو، ایک میقات ہے حج میں، ایک میقات ہے کوہ طور پر۔ حج کا میقات وہ ہے جہاں آپ کا سفر حج شروع ہوتا ہے، اور موسیٰ کا وہ میقات ہے جہاں سفر مناجات تمام ہوتا ہے۔ نہیں آپ نے توجہ ہی نہیں دی عزیزو، موسیٰ کا میقات وہ ہے کہ جہاں عبادت کمال پر پہنچتی ہے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اگر 30 دن عبادت کر کے چلے آئیں تو مہینے بھر کی عبادت ہوگی، لیکن 40 نہیں ملے گا، لہٰذا 10 اور بڑھا دیں۔ اچھا معبود، جب 30 دن کے لیے بلایا تھا تو 30 دن پہ بھیج دیتا کہ 30 دن پہ، جب 30 دن کے لیے بلایا تھا تو جاتے تو موسیٰ رہتے، لیکن 10 دن بڑھا کے موسیٰ کو صاحب شریعت بنا کے بھیج رہے ہیں، موسیٰ کو صاحب کتاب بنا کے بھیج رہے ہیں، تو موسیٰ کی ترقی کے لیے 10 دن روکا گیا۔ اچھا ایک چیز، اس لیے بلایا خدا نے تھا نا، نوکری تو تھی نہیں، مہمانداری ہو رہی تھی نا، نوکری تو تھی نہیں، آسان کریں بچوں کے لیے، نوکری تو تھی نہیں کہ بھائی دیکھو 30 دن کے لیے تمہاری نوکری ہے، تنخواہ 40 دن کام کرو گے تو دیں گے 30 دن کی، ہوگا ظلم، یہ ظلم نا۔ اللہ نے بلایا کہ 30 دن کے لیے مہمان ہو۔ موسیٰ 30 دن، اس لیے کہ یہاں جو مناجات ہے یہ غذائے روحانی مل رہی ہے۔ اے کاش ہم غذائے روحانی اور اس کے نتائج کو سمجھتے تو ہماری سمجھ میں آتا۔ بس 30 رات رکے، قدرت نے کہا موسیٰ میزبان تمہیں 10 دن اور روکنا چاہتا ہے۔ ہم کئی مرتبہ جاتے ہیں نا، کئی مہمان ہوتے ہیں،
تو ہمارے عزیز جب روکتے ہیں تو کہتے ہیں مہمان اپنی مرضی سے آتا جاتا ہے میزبان کی مرضی سے. عزیزان گرامی، ارے بلائے بھی گئے تھے تو میزبان کی مرضی سے، روکے بھی جا رہے ہیں تو میزبان کی مرضی سے، کیونکہ میزبان تھا رب. کب 10 راتیں اور رک جاؤ، رک گئے 40. کب یہ 40 راتیں مکمل ہو گئیں. اب اس کے بعد یہ کہ جب گئے تھے 40 دنوں کے لیے تو گئے تو تھے 30 دنوں کے لیے، ہو گئے 40 دن. لیکن جاتے جاتے اپنے بھائی ہارون سے کہا تھا تم میری قوم میں رہو، ان کی اصلاح کرو تاکہ یہ جو ہیں اصلاح پر باقی رہیں، اور تم مفسدین کا اتباع نہ کرنا. ایک جملہ کہیں، موسیٰ جان رہے تھے کہ ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے ہیں. موسیٰ جانتے تھے وفات نہیں ہو رہی ہے. موسیٰ جانتے تھے وہ عبادت کے لیے کوہ طور پر جا رہے ہیں. عزیزو، موسیٰ کوہ طور پر جائے تو نائب بنا کر جائے، اور فخر موسیٰ کائنات سے جائے تو جانشین چھوڑ کر نہ جائے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. فخر موسیٰ یوں ہی چلا جائے گا، جانشین بنا کے جائے گا. اب گئے 40 راتیں ہیں. اب یہ میں اس کے اوپر زیادہ روشنی نہیں ڈالنی. اصل 40 کی شریعت میں، قرآن میں، تاریخ میں، حدیث میں، سنت میں کیا حیثیت ہے وہ بیان کرنی بہت مختصر کر کے. 40 سمجھ میں آ گیا آپ کی. 40 کیونکہ 40واں ہے میرے مولا کا. اس لیے کہ ہر نبی نے حسین کا ماتم کیا ہے نا. یہی وجہ ہے کہ موسیٰ کو وہاں 40 دن روکا گیا تاکہ موسیٰ اور دنیا کی سمجھ میں 40 حسین آ جائے. آئیے میں قرآن کی ایک آیت، اور یہ جو 10 بڑھایا گیا تھا، 10 کیا یہ دیکھیں آپ. مولانا یہ 10واں کہاں سے آ گیا؟ میر انیس نے دیا ہے. پڑھتے ہیں نا مراسی کے اندر. یہ ہندوستان اور پاکستان کا کلچرل ہے. یہ 20واں کہاں سے آ گیا؟ یہ 30واں کہاں سے آ گیا؟ عزیزو، یہ جو 10ویں 20ویں اور 30ویں کا جو کانسیپٹ ہمارے پاس پایا جاتا ہے، کیونکہ حسین 10 کو شہید کیے گئے تو 10 اور 10 اس طرح سے بڑھایا جاتا ہے کہ 10 پھر بڑھاؤ تاکہ وہ 10 محرم یاد رہے، 10 پھر بڑھاؤ تاکہ 10 محرم یاد رہے، 10 پھر بڑھاؤ تاکہ 10 محرم یاد رہے. اور اس کے بعد یہ 40 تک پہنچایا جاتا ہے. 40 کیا ہے؟ وہ مصائب کے کچھ گوشے کل سنے آپ نے، آج پھر سنیں گے. لیکن آئیے جو 10 جو بڑھائے جا رہے ہیں، اللہ نے بڑھائے یہاں پر، اس لیے قرآن کی سنت ہے. اب آئیے سورہ فجر 30ویں پارے میں. اس سورہ کو امام حسین کا سورہ کہا جاتا ہے. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی. کتنی راتوں کی؟ 10 راتوں کی. اس کے بعد کیا ہے؟ والشفع والوتر. اور قسم ہے 1 اور 2 کی نہیں، 2 اور 1 کی. شف کہتے ہیں 2 کو. اچھا، ہمارے ہاں بہت سے عربی کے الفاظ غلط استعمال ہوتے ہیں. نماز شب جب پڑھتے ہیں تو اس میں جو 2 رکعت نماز ہے 8 رکعت کے بعد، اسے شفا پڑھتے ہیں، شفا پڑھتے ہیں، غلط ہے. عربی جو ہم نے ابھی پڑھا آپ کے سامنے یہ والشفع، قسم ہے شفع کی، 2 رکعتوں کی، 2 راتوں کی، 2 راتوں کی. اب شفع سمجھ میں آیا؟ وتر کہتے ہیں، وتر بھی درست ہے، لیکن اصل میں جو قرآن میں آیا وہ کیا ہے؟ وتر ہے. دونوں فتحے کے ساتھ ہے، جو ہمارے یہاں اردو میں کہا جاتا ہے زبر. اور اگر زیر و زبر درست نہ ہو تو معنی زیر و زبر ہو جاتے ہیں، یہ یاد رہے. والشفع والوتر، قسم ہے 2 راتوں کی، قسم ہے 1 رات کی. بس 10 راتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے. نہیں، پہلے قسم کھائی جا رہی ہے انقلاب کی. فجر کے معنی انقلاب کے، فجر کے معنی ہیں طلوع آفتاب کے. تو یعنی قسم ہے تاریخ میں حسینی انقلاب سے بڑا انقلاب کون سا ہے؟ قسم ہے 10 راتوں کی. اس کی تفسیر بڑی لمبی چوڑی، بہت مختصر کرتے ہوئے مورخین نے لکھا یہ 10 راتیں جو ہیں رمضان کی 10 راتیں ہیں، آخری 10 راتیں، جب لوگ اعتکاف بھی کرتے ہیں اور عمرہ کرنے کے لیے مکے جاتے ہیں.
21 سے 30 تک. کچھ نے کہا یہ 10 راتیں حج کے زمانے کی، پہلی ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک، اور کچھ نے کہا یہ 10 راتیں محرم کی ہیں. اب آئیے ہم اس کو ثابت کریں کہ یہ کربلا ہی کی 10 راتیں ہیں، اس لیے کیونکہ اگر رمضان کی یہ 10 راتیں ہوتی تو یا تو مسلمان اس بات پہ منقسم ہے کہ 3 راتیں ہیں جن میں سے ایک رات کے اندر قرآن نازل ہوا، یا 19 یا 21 یا 23، یا یہ ہے کہ 5 راتیں ہیں، 21 23 25 27 اور 29. تو یاد رہے اس میں ساری کی ساری راتیں جو ہیں شفع نہیں ہیں، 2 والی نہیں ہیں، وتر ہیں، 1 والی ہیں. ایون اور آڈ جانتے ہیں نا، تو ایون کہتے ہیں 2، قسم ہے ایون کی، قسم ہے آڈ کی. تو اب یہاں پر تو قسم ایون اور آڈ دونوں کی کھائی جا رہی ہے. اگر رمضان والی ہوتی تو پھر آپ آڈ تو ہے یہاں پر، وہ ایون رات کہاں ہے؟ ایون رات کہاں ہے؟ تو یہ رمضان کی نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں نے کہا ہو سکتا ہے ذی الحجہ ہو کی ہو. مفسرین نے کہا تو ذی الحجہ میں یہ ہے کہ 3 راتیں مسلسل ابراہیم نے خواب دیکھا، 3 راتیں مسلسل خواب دیکھا. آخر میں 9 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم کی جب سمجھ میں آیا، عرفات میں پہنچے تو یہ ہے عرفات. 10 کو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لائے، بیٹا بچ گیا. تو اب یہ بتاؤ اس میں آرڈر کیا ہے، پہلے ایون ہے یا آڈ؟ 9 تاریخ کیا ہے؟ آڈ ہے. 10 تاریخ کیا ہے؟ بڑا آڈ سا آنسر آیا تھا پیچھے سے، اس لیے میں پریشان ہو گیا تھا. صلوات پڑھیں بآواز بلند. تو 9 تاریخ ہے آڈ، 10 ہے ایون. قرآن مجید کے اندر ترتیب جو ہے بگڑتی نہیں ہے، قرآن مجید کی جیسی ترتیب ہے اسی طریقے سے. اس لیے کہ اگر مباہلے میں نبی آتے ہیں تو کہا جاتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، نہیں وَالنِّسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ہے، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ہے. اے نبی کہہ دیجئے تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں گے. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. تو قرآن میں ترتیب کبھی نہیں بگڑی. کہ اولاد تو ایک کی انگلی تھامی تھی، ایک کو گود میں لیا تھا. عورتیں لاؤ تو فاطمہ کو لے کر آئے جو فاطمہ پیچھے تھی، نفس تو علی کو ان کے پیچھے لے کر آئے. تو جب جس قرآن میں ترتیب کا یہ عالم ہے تو یہاں جب شفع و وتر کی قسم کھائی جا رہی ہے، اگر ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی ہوتی تو والوتر والشفع ہوتا، لیکن یہ والشفع والوتر کہا جا رہا ہے. تو پھر یہ کس کی قربانی ہے؟ کہ 2 محرم کو حسین کربلا میں آئے تو 2 سے 11 10 راتیں ہو گئیں. 10 کو حسین شہید ہوئے، 11 کو زینب نے ذمہ داری لے لی. تو والشفع ہے حسین کا دن، والوتر ہے زینب کا دن. صلوات پڑھے گا بآواز بلند. مل کے صلوات پڑھے گا بآواز بلند. شفع ہے حدیث عشق 2 بابست، کربلا و دمشق. ایک کربلا ایک دمشق ہے نا. یکیرا حسین رقم کرد و دیگری زینب. توحید و شفع حسین، وتر زینب. اور زینب نہیں تو یہ عزا کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے. کل کتنے دن ہم عزاداری کرتے ہیں؟ 2 مہینے 8 دن. چاند رات سے شروع کرتے ہیں تو کل کتنے دن بنتے ہیں؟ 69 ڈیز. کتنے بنتے ہیں؟ 69 ڈیز بنتے ہیں. زینب کے نام کو کبھی جوڑا آپ نے؟ زے کے 7، یہ کے 10، نون کے 50، بے کے 2، ٹوٹل 69 ڈیز بنتے ہیں. یعنی زینب کا نام عزاداری ہے، عزاداری کا نام زینب ہے. زینب کا نام عزاداری، عزاداری کا نام زینب ہے. یہ 69 ڈیز زینب کے نام پہ آپ عزاداری کرتے ہیں. اب آئیے 40 بتا رہا تھا میں، وقت آگے بڑھ رہا ہوں بہت مختصر کرتے ہوئے. تو حسین کے 40 کے لیے آئے. اسلام میں تاریخ میں اس کی بڑی حیثیت ہے. قرآن کی ایک آیت یہ پڑھی ہے. آئیے ایک اور بتاتا چلوں. 2 آیتیں میں آیتیں نہیں پڑھوں گا تاکہ تیزی سے آگے بڑھوں. سورہ مومنین میں بھی ہے، سورہ حج میں بھی ہے.
اللہ نے انسان کی جو تخلیق کی بات کی تو اس کے 6 مرحلے رکھے کہ پہلے یہ انسان نطفہ تھا، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر اس کو ہڈی، پھر ہڈی پہ گوشت، پھر اس کے بعد اس میں روح ڈالی گئی۔ 6 ہو گئے، 2 جگہ کا قرآن میں، اور ہر مرحلے کے 40 دن تھے۔ ہر مرحلے کے قدرت نے 40 دن رکھے۔ کیوں 40 رکھے؟ تو مفسرین نے کہا خدا وند تعالیٰ نے جب کسی چیز کو مکمل کرنا چاہا تو تکمیل کے لیے 40 رکھا۔ جب کسی چیز کو مکمل کرنا چاہا تو تکمیل کے لیے 40 رکھا۔ بعزیزو انسان کو 6 مرحلوں میں مکمل کیا، 6 مرحلوں میں مکمل کیا، تو جب تکمیل جسمانی کرنی چاہیے تو 6 مرحلے رکھے، ہر مرحلے کو 40 سال کا رکھا۔ اور جب اپنے پیغمبر کو، نبی کو بھیجا جو آدم سے پہلے بھی نبی تھا، لیکن جب بھیجا تو 40 سال تک خاموش رکھا کہ اب جب روح کی ضرورت پوری کی جائے گی تو تکمیل روحانیت بھی جو انسانوں کی جائے گی تو محمد 40 سال کی ہو جائے گی، تب کی جائے گی۔ اور اس کے بعد جب میرے مولا کے لیے کہا گیا کہ آخری محمد امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف، جب میرے مولا آئیں گے تو روایتوں میں ہے 1000 سال کی ہوں، 1100 سال کی ہوں، 1100 سال سے زیادہ کی ہو چکی ہیں، لیکن جو بھی میرے مولا کی عمر ہوگی جب دکھائی دیں گے تو 40 سال کے لگیں گے۔ اصحاب کہف کے لیے بتایا گیا کہ قرآن نے انہیں فتح کہا ہے، جوان کہا ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، کہا کہ یہ جوان ہے، کہ ان کی جوانی جو ان کی قوت ایمانی کے بنیاد پر کہی گئی ہے، یہ پختہ عمر تھے۔ لوگوں نے پوچھا مولا اور بتائیے تفصیل سے، تو مولا نے کہا ان کی عمریں تقریباً 40 سال تھیں۔ دیکھا آپ نے یہ 40 قرآن کی اس آیت کو ہم نے آپ کے لیے پڑھ دیا، اس کو ثابت کیا، اب اور آگے بڑھتے ہیں۔ 40 کیا ہے شریعت میں؟ حدیث میں ہے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی 40 حدیث یاد کر لے، من حفظ من امتی 40 حدیثا، جو میری امت میں سے 40 حدیث یاد کر لے اور اس پر عمل کرے، وَيَنْتَفِعُونَ بِهَا، اور اس سے فائدہ اٹھائے عمل کر کے، تو بَعَثَ اللہ اسے قیامت کے دن فقیہ اٹھائے گا۔ 40 حدیث یاد کرے اور عمل کرے، مجتہد ہو یا نہ ہو، فقیہ ہو یا نہ ہو، لیکن عمل کے نتیجے میں اللہ اسے فقیہوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو ایک جملہ کہیں، اگر با عمل حدیث کا یاد کرنے والا مومن قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو فقیہ و مجتہد کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو ایک کریم خدا جو فقیہ بھی ہوگا، جس کو لوگ فالو کر رہے ہیں، وہ کس کے ساتھ اٹھے گا؟ تو کہا وہ وقت کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پھر معصوم کی دوسری حدیث کہ 40 دن تک جو آدمی سچ بولے، آج سے اگر ہم عہد کر لیں، اس کا نتیجہ دیکھیں گے، آپ اپنے گھر میں بھی دیکھیں گے، بزنس میں بھی دیکھیں گے، فیملی میں بھی دیکھیں گے، ہر جگہ اس کا فائدہ پہنچے گا، بینیفٹ پہنچے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 40 دن مسلسل سچ بولتا رہے، سچ بولتا رہے، سچ بولتا رہے، کسی اسکول اور کالج میں نہیں گیا ہے، یہ نہیں کہتا کہ نہ جائیں، وہ جائے گا تو اس کا بینیفٹ اور بڑھ جائے گا۔ مولا نے کہا اگر کوئی 40 دن محض سچ بولتا ہے، بالکل جھوٹ نہیں بولتا، تو خدا وند تعالیٰ اس کی زبان سے علم اور حکمت کو جاری کرنے لگے گا۔ علم اور حکمت اس کی زبان سے جاری ہوگا 40 دن اگر کوئی سچ بولے۔ اور اگر 40 دن کوئی سچ بول لے، اب مولا سے پوچھا گیا مولا 40 دن کی تاکید کیوں کی گئی؟ امام نے فرمایا کیونکہ جو 40 دن تک خدا کا ہو جائے تو پھر وہ واپس شیطان کی طرف نہیں جا پاتا۔ جو 40 دن تک خدا کا ہو جائے تو پھر شیطان اسے اپنی طرف نہیں لے آ سکتا۔ تو 40 دن دعاؤں کے لیے کہا گیا، 40 دن پڑھو، مناجات کے لیے کہا گیا 40 دن پڑھو، مشکل ہے زیارت عاشورہ 40 دن کرو، فلاں دعا 40 دن۔ کہا اگر امام سے ملنا چاہتے ہو تو مسجد سہلا جاؤ 40 شب چہارشنبہ یا شب جمعہ، مسجد جمکران جاؤ 40 شب جمعہ، 40 شب چہارشنبہ، 40 راتیں گزارو گے، امام کی زیارت نصیب ہوگی۔ 40 دیکھا آپ نے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مولا فرماتے ہیں دعائے عہد ہے ہمارے مفاتیح الجنان وغیرہ میں،
اور اب تو ماشاءاللہ اپلیکیشنز بھی آ گئی، لوگوں کے پاس موبائل کے اندر موجود ہے۔ عزیزو ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہو رہا، میں نے کہا آج میں ان سبجیکٹ پہ بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن پھر ایک جملہ بات آئی تو کہتا ہوا چلوں۔ عزیزو ٹیکنالوجی اس سے پہلے کہ ہمارے بچوں کو کافر بنائے، ٹیکنالوجی اس سے پہلے کہ ہمارے بچوں کا دین لے لے، ٹیکنالوجی اس سے پہلے کہ ہمارے گھر میں عذاب بن جائے، ٹیکنالوجی کو آپ کلمہ پڑھا دیئے، مسلمان کر دیئے۔ ٹیکنالوجی کیسے مسلمان بنے گی؟ اب ہمارے بچوں کے موبائل کے اندر اب واٹس ایپ تو ہو، وائبر تو ہو، لیکن قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس کے اندر آپ مفاتیح الجنان ڈال دیجئے، اس کے اندر نہج البلاغہ ڈال دیجئے، آپ اس میں تمام چیزیں ڈال دیجئے۔ اب ٹیکنالوجی اگر مسلمان ہو جائے گی تو کیسے ممکن ہے کہ میرا بچہ کافر ہو جائے؟ کیسے ممکن ہے میرا بچہ کافر ہو جائے؟ اس لیے کہ گود میں اس کے رکھا ہوا موبائل، اس نے گود میں رکھا ہوا لیپ ٹاپ، بیٹھا ہوا ٹرین کے اندر، بیٹھا ہوا کالج کے اندر، کلاس ختم ہو گیا، اب اس موبائل کے اندر اگر مخرب اخلاق چیزیں ہوں گی تو وہ نکلیں گی، لیکن اگر اس میں قرآن ہوگا تو کہے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم ہے، قل اللہ احد پڑھ لیتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، سورہ فجر پڑھ لیتے ہیں، مولانا نے سورہ فجر پڑھا تھا، سورہ اعراف کی وہ آیت پڑھ لیتے ہیں، مفاتیح الجنان پڑھ لیں، زیارت اربعین پڑھی کہ اس کا بہت اثر میں نے قبول کیا تھا، کیوں نہ اس کا ترجمہ پڑھ لوں، تو یہ چیزیں اس میں ہوں گی تو فائدہ ہی ہوگا۔ تو ٹیکنالوجی کو مسلمان کیجئے۔ اب آئیے بات کیا ہوئی، اس میں دعائے عہد بھی ڈال لیجئے، مفاتیح الجنان اگر پوری آ جائے گی۔ مولا فرماتے ہیں، اچھا یہ بھی یاد رہے اگر اس کے اندر دوسری کچھ اپلیکیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جو میموری زیادہ لیتی ہیں، لیکن جو آپ دعائیں ڈالتے ہیں، کیونکہ اگر ہم چیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ لے لیتی ہیں میموری، ہم دوسری چیزیں گیمز ڈالتے ہیں تو میموری زیادہ لے لے گی، ہمارے موبائل میں ہے ہی نہیں الحمدللہ۔ کئی مرتبہ بچے قریب آتے ہیں ہمارے پاس، کہتے ہیں مولانا ذرا موبائل دیجئے گا، ہم نے کہا لے لیجئے موبائل، لیکن اگر جو چاہ رہے ہیں وہ تو اس میں نہیں ملنے والا ہے۔ قرآن مل جائے گا، نہج البلاغہ مل جائے گا، صحیفہ کاملہ مل جائے گی، مذہبی اسلامک انسائکلوپیڈیا آئیے۔ اب آپ یہ دیکھیں تو وہ چیزیں جو ہیں زیادہ میموری لیتی ہیں، اور یہ چیز اگر ڈال دی جاتی تو میموری بھی زیادہ نہیں لیتی ہے۔ کیا کریں 8 GB ہے ہمارا، نہیں عزیزو یہ چیز زیادہ میموری لیتی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو ڈال دیا جائے تو میموری میں ویسے ہی اضافہ ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اس کو آپ اپنے ذہن میں ڈالیے تو میموری بڑھے گی، اس کو آپ موبائل میں ڈالیے تو میموری بڑھے گی، اس لیے کہ میموری کا قحط جھوٹ کے ساتھ آتا ہے، میموری کا قحط بے دینی کے ساتھ ہوتا ہے، میموری کا قحط گمراہی کے ساتھ ہوتا ہے، میموری کا قحط جو پڑتا ہے وہ دھوکے اور فریب کے ساتھ پڑتا۔ ایماندار کو میموری کا مسئلہ نہیں ہوتا، سچے کو میموری کا مسئلہ نہیں ہوتا، اہل بیت کے ماننے والے کو میموری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ چیز یاد نہیں رہتی، یاد رہتی بھولتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جھوٹ کو جو ہے یاد رکھنا پڑتا ہے، سچ کو تھوڑی یاد رکھنا پڑتا ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ مولانا ہم نے سنا تھا کہ بادام کھاؤ تو میموری بڑھے گی، بادام نہیں، قرآن کی 2 آیت روزانہ پڑھو، دیکھو میموری بڑھتی ہے تمہاری، سچ بولو میموری بڑھے گی۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے مزاج کی طرف آ گیا تھا، میں واپس وہیں آ جاؤں موضوع کی طرف۔ مولا کے پاس آنے والا ہے، مولا کوئی دعا تعلیم کرے، امام زمانہ کا وقت قریب آ رہا، کہ مولا کوئی دعا بتائے۔ مولا نے دعا عہد بتائی، عہد کے معنی ہے پلیچ کے، کل پلیچ کا اعلان کیا تھا ہمارے بھائی نے مظہر عباس صاحب نے، کہ اپنے وقت کے ایوان سے پلیچ کر رہا ہے، کب؟ چھوٹی سی دعا ہے، جو جلد بازی پہ یقین رکھتے ہیں تو ان کی 5 منٹ میں 7 منٹ میں ختم ہو جائے گی، لیکن 5 اور 7 منٹ کے اندر جو عربی کے لفظ جو ہیں زبان سے ادا ہو جائیں گے، روح پہ کچھ نہیں اثر پڑے گا۔ تھوڑا سا وقت دیجیے، آپ تھوڑا سا وقت دیجیے۔ اب جب دعائے عہد کو پڑھیں گے تو مولا نے کہا کہ اگر کوئی روزانہ نماز فجر کے بعد 40 دن دعائے عہد کو پڑھے۔ مولا آپ نے نماز فجر کی شرط کیوں رکھی ہے؟ مولا بتائیں گے کہ اگر 40 دن یہ پڑھ لے گا تو پھر نماز فجر چھوٹے گی نہیں، نماز فجر چھوٹے گی نہیں، اور جو نماز فجر جس کی چھوٹتی ہے نا، وہ مولا اس کے لیے کتنے ناراض ہوتے ہیں پتہ ہے؟ مولا کتنے ناراض ہوتے ہیں، چھوٹتی نہیں، پڑھتا ہے تو ناراض ہے۔
ہماری تو چھوٹ رہی، ہمارا کیا ہوگا؟ جو پڑھتا ہے اس سے امام زمانہ ناراض ہے، نماز عشاء جو پڑھتا ہے اس سے مولا ناراض ہے، جس کی قضا ہو جاتی اس کی بات نہیں۔ مولا فرماتے ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج مشری، صلوات پڑھیں بابا اللہ۔ مولا فرماتے ہیں ملعون ہے۔ مولا کون ملعون ہے؟ جس نے اکبر کو ذبح کیا۔ یہ تو ملعون ہے، اپنے چاہنے والوں کو خطاب کر کے کہہ رہے، مولا کہہ رہے ہیں ملعون ہے وہ جو نماز عشاء کے پڑھنے میں اتنی دیر کرے کہ تارے نکل آئیں، اور نماز فجر کے پڑھنے میں اتنی دیر کرے تارے ڈوب جائیں۔ یہ پڑھنے والے کی بات ہو رہی، مولا جو پڑھ ہی نہیں رہا۔ تو چھٹے امام نے کہا دعائے عہد بعد نماز فجر پڑھی ہے، کہ 40 دن بعد نماز فجر، اس کا مطلب نماز فجر یقینی بنائی جا رہی ہے۔ اب جو پڑھ لے گا تو چھوٹے گی نہیں، میں نے حدیث بتائی تھی کہ اب جو 40 دن اسے پڑھے گا تو مولا فرماتے ہیں کہ 40 دن پڑھے گا، مکمل ہو جائے گی تو مولا کی زیارت اسے نصیب ہوگی، مولا کی زیارت نصیب ہوگی۔ اب زندہ رہا مولا کی زیارت نصیب ہوگی، کب مر جائے گا؟ تو مولا نے فرمایا کہ اگر مر جائے گا تو اس کو قبر سے نکالا جائے گا اور مولا کے لشکر میں شامل ہوگا۔ اللہ اکبر! 40 دن، اگر 40 دن کوئی امام کے نام پر دے دیتا ہے تو امام کس طرح سے اسے قبولیت کی سند دیتے ہیں؟ زیارت نصیب ہو جائے گی، امام کے لشکر میں شامل ہو جائے گا۔ شاہرن سیفی مجردن قناتی ملبین دعوت الداعی، کب ہوگا؟ جب الاجل الاجل کہہ رہا ہوگا، اپنے آپ کو تبدیل کرے گا۔ میں نے ختم کیا آپ کی زحمت۔ ایک روایت اور یہ عبادت کے حوالے سے ہوگی۔ عبادت مکمل اس وقت ہوتی جب انسان گناہوں سے پرہیز کرتا۔ امام نے فرمایا کہ جو آدمی لقمہ حرام کھا لیتا ہے تو 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر 40، ہر جگہ 40 آیا، ایک لقمہ حرام 40 دن دعا قبول نہیں، 40 دن عبادت قبول نہیں۔ اب ہمارا مسئلہ، اللہ سے شکایت کرتے ہیں، معبود تو نے تو اس کی دعا قبول کر لی، ارے اس کا ایمان کیا میں جانتا ہوں، آپ کیا جانتے ہیں؟ ایمان تو اللہ ہمارا جانتا ہے، ایمان سے ہمارا ایمان اللہ جانتا ہے۔ اس کی قبول کر لی، ہماری نہیں کرتا۔ اگر امام نے کہہ دیا ایک لقمہ حرام کی وجہ سے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتی، تو ہم کتنے لقمہائے حرام کھا چکے ہیں، پوری عمر ہماری دعا کا قبول ہونا مشکل ہے۔ میں مزاح کے عنصر کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن کئی مرتبہ ہمارے یہ بھی تو کہا جاتا ہے مولانا کیا کریں گے، اب اگر ہم نے 40 دن تک تو ہماری دعا قبول نہیں ہونی ہے، 40 دن کے بعد ہی پڑھیں۔ نہیں، یہ 40 دن کے بعد نہیں پڑھنا میرے عزیزو۔ معصوم نے کہا 40 دن کے بعد قبول ہوگی، لیکن ان 40 دنوں میں تم اللہ کو راضی کرتے رہو کہ پروردگارا یہ غلطی ہو گئی، یہ لقمہ حرام میرے شکم میں چلا گیا، اب میری دعا عبادت قبول نہیں رہی، معبود معاف کر دے۔ جب 40 دن اسے راضی کر لو گے تو 40 دن کے بعد دعا قبول ہو جائے گی۔ عزیزو، یزید کے لشکر سے مولا نے یہی تو کہا تھا کہ تم میری بات سن تو رہے ہو لیکن کیوں نہیں مان رہے ہو، کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ اس لیے کہ لقمہ حرام تمہاری گردن تک بھرا ہوا ہے۔ اس لقمہ حرام کو نکالنا ہے عزیزو۔ آج کربلا والوں کا چہلم ہے۔ کیوں لوگ جاتے ہیں کربلا؟ چہلم کے موقع پہ لوگ کیوں جاتے ہیں کربلا؟ اس لیے کہ 40 کے موقع پر زینب کربلا آئی تھی، لیلا کربلا آئی تھی، اکبر کی ماں لیلا کربلا آئی تھی، رباب آئی تھی، اے عزیزو سید سجاد کربلا آئے تھے۔ ہاں عزیزو، میں نے کل رات وہ مناظر کچھ پڑھے تھے مجلس کے۔ ایک مرتبہ جو سر آنے لگے، بھائی آپ نے ابھی کلام سنا اولاد بھائی سے، خدا ان نوحہ خانوں کو، مرثیہ خانوں کو، سوس خانوں کو، آزاداروں کو سلامت رکھے۔ اے میرے بھائیو، اے میری بہنوں، اے میرے عزیزو، کل کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ شہیدوں کا سر کہاں دفن ہوا؟ آپ نے ابھی سنا نا کہ ان سروں کو جسم کے ساتھ پیوند کر دیا گیا۔ نہیں، اس فاطمہ کی بیٹی ان سروں کو کربلا لے کر آئی تھی۔ ارے کربلا میں یہ سر دفن کیے گئے تو یہ شام میں جو رؤوس الشہداء کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ جب یہ سر لائے گئے تھے کربلا سے تو کبھی کوفے میں
منزل پہ رکھے گئے تھے، کبھی شام میں منزل پہ رکھے گئے تھے، اب لا کے یہاں دفن کیے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قافلہ چلا، یہ قافلہ چلا، کربلا پہنچ گیا، کربلا پہنچ گیا۔ زینب نے زیارت کر لی، ام کلثوم نے زیارت کر لی، لیکن اے عزیزو اب یہ قافلہ کربلا کے سے نکل رہا ہے، مدینے کے لیے جا رہا ہے۔ زینب رباب کو تلاش کر رہی ہے، اے رباب کہاں ہو؟ کیا دیکھا زینب نے؟ رباب قبر اصغر سے لپٹی رو رہی، ہائے میرا اصغر۔ یہ عام دن نہیں عزیزو، یہ 40ویں کا دن ہے، اکبر کا 40 ہے، اصغر کا 40واں ہے، ارے قاسم کا 6 ہے، حسین کا 40 ہے، عباس کا 6 ہے۔ اے میرے لال اصغر، کیا ماں کے ساتھ مدینے نہیں چلو گے؟ زینب نے کہا بھابی چلیے، کہا اے بہن، اے شہزادی، ارے میں اپنے اصغر کو کیسے چھوڑوں؟ زینب نے رباب کو سنبھالا، ارے سید سجاد نے کہا اماں چلیے، کہا اے لال، بیٹے کی حیثیت سے حکم دے رہے ہو یا ایمان کی حیثیت سے؟ اللہ اکبر۔ رباب چلی، زینب چلی، یہ قافلہ اب کربلا سے نکلا، کربلا سے نکلا۔ ہاں عزیزو اب یہ مدینے کے لیے جا رہا، مدینے کے لیے جا رہا، مدینے کے لیے۔ اے عزیزو جو ظاہرین گئے خدا کرے خیریت سے اپنے وطن واپس آئے، اپنے بچوں کے پاس واپس آئے۔ ارے جو شام زیارت کے لیے گئے انہیں یاد ہوگا کبھی اگر شام کے راستے عراق گئے ہیں یا عراق کے راستے شام آئے تو آپ نے دیکھا ہوگا راستے میں پہاڑیوں پر راستے میں چھوٹی چھوٹی کچھ بچوں کی قبریں ملتی ہیں۔ ارے عزیزو سروں کو پیٹ لو، ارے راستے میں یہ کچھ خبریں ملتی ہیں۔ آپ کے گروپ میں جو علماء ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پر ایک بچہ تو شہید ہو گیا تھا اہل بیت کا، یہاں پر ایک بچہ شہید ہو گیا تھا، یہ بچے یہاں پر دفن ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارے جب یہ قافلہ کربلا سے کوفے سے شام لایا گیا، ناکوں سے بچے گرے، ارے گھوڑوں کے قدموں سے پامال ہوئے، ارے ان بچوں کو ان راہوں میں دفن کر دیا گیا۔ اب یہ قافلہ مدینے پہنچ گیا، ارے ایک امام باقی رہے، بچوں میں کوئی نہیں ہے۔ ارے جیسے ہی دور سے ام کلثوم نے مدینہ دیکھا، مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ ایک جملہ کہوں سن سکو گے عزیزو؟ میرے کچھ بھائیوں نے ابھی مرثیہ پڑھا تو آپ جو سینہ پیٹنے لگے، رونے لگے۔ اے عزیزو 1400 سال کے بعد ارے کوئی حسین کی شہادت پڑھ رہا ہے تو آپ روتے تڑپ جاتے۔ ہائے اگر کوئی حسین کی بہن ہے، ارے جو اب تک اپنے بھائی پر رو نہ سکی ہو، مدینہ جو ہی دیکھا، ارے نانا کا حرم آ گیا، اماں کی خبر آ گئی، بھائی کی لید آ گئی، ام کلثوم۔ آوازیں بلند، روتے رہو عزیزو، پرسہ دے دو۔ مرثیہ کا زینب کی بہن ام کلثوم نے مدینہ تو جدنا لا تقبلین بالحسرات والاحزان جنا، اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا۔ ارے جب گئے تھے تو مرد سلامت تھے، گودیاں آباد تھی، ارے مرد مارے گئے، گودیاں ویران ہو گئی۔ یہ عزیزو اس کے بعد مولا نے مدینے کے باہر قیام کیا، خیمے لگ گئے۔ میں اکثر جب بھی خیمے پڑھتا ہوں تو مجھے تو خیموں میں آگ کا منظر ہی یاد آتا ہے۔
لیکن یہ مدینہ کربلا نہیں ہے. امام نے خیمے لگوا دیے. ادھر ایک مرتبہ بشیر کو بلایا. اے بشیر تمہارے بابا شیر کہتے تھے, کیا تم بھی شیر کہتے ہو؟ بشیر میرے چچا عباس کا علم لو, مدینے جاؤ, مدینے جا کر اہل مدینہ کو خبر دو, اہل مدینہ کو خبر دو, ارے حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا, زینب آ گئی. سید سجاد آ گیا. بشیر نے علم لیا اور یہ کہتا ہوا آیا, یا اہل یثرب, آپ کی آوازیں بلند ہے, ارے یہ مرثیہ سنو, یا اہل یثرب لا مقام لکم, اے مدینہ کے رہنے والوں, مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہا, نواسہ رسول ذبح کر دیا گیا, ارے عورتوں کی چادر چھین لی گئی. محلہ بنی ہاشم میں پہنچ گیا بشیر پہنچ گیا. ہاتھوں میں عباس کا علم ہے, ہاتھوں میں عباس کا علم ہے. ایک مرتبہ ام البنین کے پوتے نے, عباس کے لال نے دیکھا بابا کا علم ہے, بابا کا علم ہے بشیر کے ہاتھوں میں. بس صفوں کو چیرتا ہوا, اس لیے کہ کوہرام بپا ہو گیا تھا, صفوں کو چیرتا ہوا آیا, کہتا ہے بشیر یہ تو میرے بابا کا علم ہے. ارے نہ سکینہ یہ امید رکھتی تھی عباس کا علم کسی کے ہاتھوں میں ہوگا, نہ فرزند ابوالفضل کو یہ امید تھی. اس لیے کیونکہ جب عباس گئے تھے پانی لینے تو حسین آئے, ہاتھوں میں اکبر کے عباس کا علم تھا, تو زینب ایک مرتبہ سکینہ نے بھائی کو تھام لیا, کہ اے بھائیا علم تو لائے, میرا چچا کنارہ ہے. بشیر یہ تو میرے بابا کا علم ہے. اے بشیر میری دادی تجھے یاد کرتی ہے, میری دادی تجھے یاد کرتی ہے. بشیر نے سر جھکایا, ارے خانہ علی ابن ابی طالب تک آ گئے, خانہ علی ابن ابی طالب تک آ گئے. حضرت ام البنین نے دروازے کی دوسری طرف, جزاکم اللہ خیر الجزا, دروازے کے دوسری طرف ام البنین, اس طرف بشیر ہے, کا سلام ہو زوجہ امیر المومنین پر. ام البنین نے سلام کا جواب دیا. اے بشیر تو کیا خبر لایا ہے, بشیر تو کیا خبر لایا؟ کہ بی بی صحیح خبر ہے, مولا شہید کر دیے گئے. اب جو سننا تھا ام البنین نے سنا, کہ بشیر اتنا بتا, جب میرا آقا ذبح کیا گیا تو عباس کدھر تھا؟ اے بشیر بتا میرا عباس کدھر تھا؟ اے بی بی عباس کے اشارے قلم ہو گئے تھے, عباس شہید کر دیے گئے تھے. ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا, اے ابا ماں نے دودھ بخش دیا. ذرا سینہ بھیڑو, ام البنین وہاں حسینہ کر رہی ہے. عباس ماں کے دودھ کی آبرو رکھ لی, ماں تجھ سے راضی ہے, ماں تجھ سے راضی ہے. ایک مرتبہ پوتے سے کہا بیٹا مجھے کربلا نہیں لے جا سکتے, بقیع لے چلو. یہ عزیزو آپ نے اتنا مصیبت کا جملہ سن لیا, نہیں تڑپے؟ اے لال میں کربلا نہیں پہنچ پا رہی, مجھے بقیع لے چلو. وہ پوتا دادی کا ہاتھ تھا, میں بقیع لایا. ام البنین بقیع پہنچ گئی, قبریں بنائی. یہ عباس کی قبر ہے, یہ عبداللہ کی قبر ہے, یہ جعفر کی قبر ہے, یہ اون کی قبر. عباس میں تجھ پہ نہیں رہوں گی, عبداللہ میں تم پہ نہیں رہوں گی, جعفر میں تم پہ نہیں رہوں گی. اے میرے شیرو تم پر میں نہیں رہوں گی, اس لیے کہ تمہاری ماں زندہ ہے. آپ کی آوازیں بلند ہیں. اے بی بی فاطمہ زہرا پرسا لے لیجئے. اے بچوں تمہاری ماں زندہ ہے, تم پر رونے کے لیے حسین کی ماں نہیں ہے, میں آقا حسین پر رہوں گی. اس کے بعد کہہ دیا السلام علیکہ
یا ابا عبداللہ، اے آقا حسین آپ پر سلام، رو رہی پوتے سے کہہ رہی بیٹا میرے ساتھ تم مولا حسین کا ماتم کرو، مولا حسین کا ماتم کرو. نہیں عزیزو، ام البنین تم نے خوب فیصلہ کیا. فاطمہ بھی کہتی ہیں، ام البنین تم میرے حسین کا ماتم کرو، میں عباس کا ماتم کروں. اے ام البنین تم میرے حسین کے پامال لاشے کا ماتم کرو، میں عباس کے کٹے شانوں کا ماتم کروں گی. ایک منظر شام کے قبرستان کا بتاؤں، رونے کے لیے ہم آئے عزیزو. شام کے قبرستان میں ایک مومن آتی، شب جمعہ جب آتی تھی تو حسین کے نام کی نظر کرتی تھی، نظر کر کے سبیل پلاتی تھی. اس کا جوان بیٹا مر گیا تھا، جوان بیٹے کی قبر قبرستان شام میں تھی، بیٹے کی قبر پہ نہیں بیٹھتی تھی، آ کے سب سے کہتی تھی میرے آقا حسین کی سبیلیں پی لو. لوگوں کو پلاتی تھی، لوگ روتے تھے، ہائے پیاسا حسین، ہائے غریب حسین، ہائے بھوکا حسین، ہائے پیاسا حسین، ہائے عطشان حسین، ہائے مظلوم حسین. ایک دن اس مومنہ نے کیا دیکھا؟ اس کے جوان بیٹے کی قبر پہ ایک عورت ہے جو نقاب میں پوری ڈھکی ہوئی، سراپا نقاب میں ایک عورت ہے، اس کے بیٹے کی قبر پہ رو رہی ہے، اس طرح بیان کر رہی ہے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی ہے. اس نے جا کے ایک مرتبہ اس عورت کو سنبھالا، اے بی بی لگتا ہے تجھ سے غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے. تو ایک مرتبہ اس عورت نے کہا ارے تو کس کا ماتم کرتی ہے؟ کیا وہ تیرا بیٹا ہے؟ کیا نہیں وہ میرا مولا ہے؟ کہ اے مومنہ ارے تو میرے بیٹے پہ روتی ہے، فاطمہ ہوں میں تیرے لال کا. اگر ایک مومنہ کے بچے پہ فاطمہ روتی ہے تو عباس پہ کیوں نہ روئے گی؟ عباس پہ فاطمہ کا بیٹا. اے عزیزو جملہ سنیے گا، سر و سینہ پیٹ لیے. ایک رات ایک ذاکر نے خواب دیکھا شہزادی جناب سید آئی ہیں، کہتی اے ذاکر تو عباس کی مصیبت نہیں پڑتا؟ کہ بی بی پڑھتا تو ہوں، بی بی پڑھتا ہوں، شہید ہونا پڑتا ہوں، لاشے کا خیمے میں نہانا پڑتا ہوں. کہا اے ذاکر تو میرے عباس کی مصیبت کا ایک گوشہ ضرور پڑھا کر. کبھی بھی کون سا گوشہ؟ کہ ذاکر کربلا میں جب بھی کوئی زخمی ہوا تو جب گھوڑے سے گرا تو ہاتھوں سے ٹیک لیا، ہائے میرا عباس. ہائے میرا عباس. ارے جب گھوڑے سے گرا تو شان قلم ہو چکے تھے، منہ کے بل زمین میں آیا. شان قلم ہو چکے تھے. ایک جملہ اور سنو عزیزو، یہ زائرین کربلا جا رہے، خدا کرے خیریت سے واپس آئے، خدا ان کی حفاظت کرے. جو جلوس نکالا ان کی خدا حفاظت کرے. پروردگارہ پاکستان کے کراچی کے پنڈی کے مومنین کی حفاظت کرنا، ان عزاداروں کی حفاظت کرنا. اور رولے گریا کر لے. ایک ظاہر حسین کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، اسے ظالموں نے اٹھا کے دریا میں ڈال دیا. اب ڈوبنے لگا، تیرنا نہیں آتا. عباس کے کٹے شانوں کا واسطہ دے رہا ہوں، سنو عزیزو سنو. ایک مرتبہ ڈوبنے لگا کہ مولا مدد کو پہنچیے. ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ کوئی گھوڑے پہ نقاب پوش آیا، کہ میری ابا کو پکڑ لے. اس نے ابا تھامی. ایک مرتبہ نقاب پوش نے اسے دریا سے نکالا، بچ کے نکال آیا. اب ایک مرتبہ کا اے میرے محسن. اور سمجھ گئے عزیزو، اے میرے محسن میں تیرا ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں. ارے تو نے مجھے بچا لیا، نقاب پوچھنے گئے بھائی میرے شان کربلا میں قلم ہو گئے. جزاکم اللہ خیر الجزا. بس 2 جملے زحمت تمام.
زینب کا مدینے میں آنا، فاطمہ صغرا کا بیویوں سے ملنے آنا۔ فاطمہ صغرا کو خبر ہوئی کہ قافلہ آ گیا، قافلہ آ گیا۔ خدا آپ کی گودیوں کو آباد رکھے، آپ کے بیمار بچوں کو شفا دے، آپ کے بچوں کی خدا صحت و سلامتی کی ضمانت ہے۔ آزاداری عزیزو، فاطمہ صغرا عصا کے سہارے چلی، مدینے سے باہر نہیں عزیزو، روایتوں میں ملتا اتنی کمزور ہو گئی تھی، چند قدم چلتی تھی رک جاتی، چند قدم چلتی تھی رک جاتی تھی، کہتی تھی بابا 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 بیٹی میں چلنے کی سکت نہیں ہے بابا۔ میں کہوں گا اے فاطمہ صغرا، ارے تم تو ابھی کوفے میں نہیں چلی ہو، شام میں نہیں چلی ہو، ہائے سکینہ۔ فاطمہ صغرا یہاں تک کہ پہنچ گئی، کیا دیکھا کہ بھئی خیمے لگے ہوئے، بیویاں بیٹھی ہیں، فاطمہ صغرا ایک ایک بیوی کی گود دیکھ رہی ہے، ایک ایک بیوی کی گود دیکھ رہی ہے۔ ام کلثوم نے دیکھا، اے بیوی کسے تلاش کر رہی ہو؟ کہ پھوپھی اماں میرا اصغر نہیں دکھائی دے رہا، میرا اصغر نہیں دکھائی دے رہا، میرا اصغر نہیں دکھائی دے رہا۔ ہائے قیامت آ گئی عزیز، میرا اصغر نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ ارے ام کلثوم نے کہا اے فاطمہ صغرا، اصغر کربلا میں مارا گیا، قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا۔ یہ تو مدینے میں حسین کی ماں تھی اور بیٹی تھی، مدینے میں حسین کا ایک بھائی بھی، اس کا نام محمد حنفیہ ہے۔ محمد حنفیہ کو خبر ہوئی، آئے یہاں تک کہ وہاں پہنچ گئے، دیکھا ایک ضعیف ہے سر جھکائے بیٹھا ہے، ضعیف ہے سر جھکائے بیٹھا ہے۔ آ کے محمد حنفیہ نے کہا اے مرد ضعیف تجھ پر میرا سلام۔ اے مرد ضعیف تجھ پر میرا سلام، اے مرد ضعیف، ارے اس قافلے میں میرا بھتیجا علی ابن الحسین ہے، کہاں ہے؟ سید سجاد نے سر اٹھایا، اے چچا نہیں پہچانا، یہ آپ کا بھتیجا سید سجاد ہے۔ اور محمد حنفیہ بولے گلے لگا لیا، اے بھائیا اے بھائیا اے میرے لال، میرے بھائی کا پرسا لو، اکبر کا پرسا لو، اصغر کا پرسا لو۔ سید سجاد کے چچا عزیز سن سکو گے تو سنو، چچا آہستہ، چچا آہستہ، ارے گردن زخمی ہے، پلز زخمی ہے، چچا آہستہ، چچا آہستہ۔ سب سے بڑی سوگوار زینب، ابھی تو زینب کا تذکرہ ہی نہیں ہوا عزیزو۔ زینب جو پہنچی تو ایک مرتبہ زینب کہاں گئی؟ زینب اپنے گھر نہیں گئی، زینب علی کے گھر نہیں گئی، ارے ایک مرتبہ زینب نے رسول کے حرم کا رخ کیا، قبر رسول کی طرف گئی، ارے جئی قبر رسول کے قریب پہنچی، قبر پہ گرا دیا، اے نانا نانا نواسی آئی ہے، حسین مارا گیا۔ اے نانا ایک بات بتاؤ، مجھ سے پرسال ہو گئے؟ نانا پرسال ہو گئے یا بہن کو بھائی کا پرسال ہو گئے؟ میرا بھیا ذبح کر دیا گیا، بھیا ذبح کر دیا گیا، قبر سے لپٹ کے رو رہی۔ ایک جملہ آگے سنیے گا، زینب کہتی نانا نانا ارے تمہارا حسین ذبح کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، نانا نانا تمہاری زینب کی چادر چھین لی گئی، نانا زینب کو ریسمان ظلم باندھی گئی، ارے نانا کی قبر کے بعد زینب فاطمہ کی قبر پہ آئی، اے اماں ارے تم اجڑ گئی، تم لڑ گئی، تمہارا حسین مارا گیا۔ تمہارا حسین مارا گیا۔ اب اس کے بعد حسن کی قبر پہ آئی، بھیا حسن تم مجھے پرسا دو میرے بھائی کا، اور تم مجھ سے میرا حسین کا پرسا لو۔ بھیا حسن مجھے تمہیں قاسم کا بھی پرسا دینا۔ اے بھیا کربلا میں 2 لاشیں پامال ہوئے،
اے بھائی حسن دو لاشیں پامال ہوئے، ایک حسین کا ایک قاسم کا، حسین کا بعد شہادت، قاسم کا زندگی میں۔ آخری جملہ کی طرف آ گیا، اور نہ محمد کے لاش آئے، زینب نہیں روئی، سروں کو دیکھا زینب نہیں روئی، راہ کوفہ و شام میں زینب نہیں روئی، مجلس برپا کی سرائے زینب نہیں روئی، مدینے پہنچ کے زینب نہیں روئی۔ اب عبداللہ نے کہا مولا شہزادی سے کہہ دے گھر آ جائے، گھر سونا ہے۔ زینب گھر پہنچ گئی، اب تک آنا محمد پہ نہیں، آخری جملے عزیزو، مجلس ختم ہو گئی۔ مجلس ختم ہو گئی، زینب گھر آ گئی، آنا محمد کے کمرے میں پہنچی، آنا محمد کے مسلح بچھے تھے، زینب بیٹھ گئی، آنا محمد آئے میرا آئے میرا محمد آئے میرا آئے میرا محمد۔ عبداللہ داخل میں، زینب نے کہا عبداللہ اے عبداللہ اب تک میں آنا محمد پہ نہیں روئی، اے عبداللہ مجھے میرے بچوں کا پرزا دو، آنا محمد کربلا میں مارے گئے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ عزیزو ارے پرزے کا دن ہے، تعزیت کا دن ہے عزیزو، ارے رسول کو پرزہ دینا ہے، فاطمہ کو پرزہ دینا ہے، علی کو پرزہ دینا۔ عزیزو ہاتھوں کو بلند کرے، پرزہ دے، دعا کرے۔ ارے کل پاکستان میں جلوس نکلنے والے ہیں، پروردگارا ان ظاہروں کی حفاظت کرنا، عزاداروں کی حفاظت کرنا، پنڈی کے جلوس کی حفاظت کرنا، ظالم کی صفوں میں انتشار ہو، مومنین متحد ہو۔ آؤ ہاتھوں کو بلند کر کے سب میرے ساتھ ہم عجیب پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھیں ایک بار زور سے۔ آئیے آپ گریہ کر رہے ہیں عزیزو، گریہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب یہ ظاہرین کے قافلے کربلا جا رہے ہیں عزیزو، تو آپ اور ہم اگر 40 میں کربلا جا رہے ہیں تو کیا سید سجاد کربلا نہیں آئے ہوں گے؟ کیا زینب کربلا نہیں آئی ہوگی؟ ارے حسین کی وہ 2 بیٹیاں بھی تو کربلا آئی ہوں گی، ایک شام کی بیٹی، ایک مدینے والی بیٹی، ارے ایک کے جس کا سینہ چھلنی ہے، ایک کے جس کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ آؤ ہاتھوں کو بلند کرے، پڑھے میرے ساتھ، عَمَّا يُجِيبُونَ۔ اس طرح نہیں عزیزو، روزے 40 ہے، روزے 40 ہے، اس دن کی اہمیت کو سمجھو، اس کی قدر و قیمت کو سمجھو، بچے تو اگلے برس ہمیں اور یہ پھر غم ہے۔ عَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ عَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ عَمَّا يُجِيبُ
عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگارہ تجھے چاہتا معصومین کا وقت، شہدائے کربلا کا وقت، اہل بیت اطہار کا وقت، عزائے حسین کی حفاظت فرما. مل کے کہہ الہی آمین، سب مل کے کہہ الہی آمین. پروردگار عزاداروں کی حفاظت فرما، مجلسوں کی حفاظت فرما، جلوسوں کی حفاظت فرما، ظاہرین کی حفاظت فرما. بالخصوص پاکستان، شام، عراق، بحرین، سعودی عرب کے مومنین کی حفاظت فرما، مراکز دینی کی حفاظت فرما، پرچم تشیع کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و طاغوت کو سرنگو فرما. پروردگارہ تجھے فاطمہ کی اس نسل کا واسطہ، معبود تجھے رباب کے اصغر کا واسطہ، لیلا کے اکبر کا واسطہ، ہمارے بچوں کے دین کی حفاظت فرما. پروردگارہ تجھے بیمار کربلا، بیمار مدینہ کا واسطہ، مریضوں کو شفا عطا فرما. بالخصوص ڈاکٹر شاکر مکھی، اسحاق رضا اور زین صاحب اور دیگر تمام مریضوں کو اجازت، ان سب کو شفا و صحت عطا فرما. پروردگارہ مظہر عباس کو جو شفا فرما. الہی آمین. پروردگارہ مظہر عباس سمیت دیگر تمام مریضوں کو شفا و صحت عطا فرما. ہماری جسمانی، لسانی، روحانی بیماریوں کو دور فرما. پروردگارہ جو پریشان حال ہے تجھے زینب کی پریشانی کا واسطہ، سید سجاد کی اذیت کا واسطہ، سکینہ کی تکلیف کا واسطہ، رباب کے درد کا واسطہ، لیلا کی چیخ کا واسطہ، فروا کی کرا کا واسطہ، ان پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ جو بے گناہ قید، ان بے گناہوں کو رہائی عطا فرما. پروردگارہ مظلومین کی عبادت فرما، مستکبرین کا خاتمہ فرما، لاولد کو اولاد صالح عطا فرما، متوقع اولاد کے مرحلے ولادت کو آسان فرما. پروردگارہ ہماری سزاداری کو قبول فرما. یہ آخری 2-3 جملے دعا کہ عزیزو میرے ساتھ گریہ کرتے ہوئے پڑھ لو. عزیزو الہی آمین. روتے ہوئے عزیزو ہماری سزاداری کو پروردگارہ قبول کر لے، ہمارے پرزے کو قبول فرما. اے معبود، ہم اس طرح تو نہیں رو رہے جس طرح فاطمہ زہرا روتی ہے، اس طرح نہیں روتے ہیں جس طرح رباب رو رہی ہے. اس لیے کہ مولا امام صادق نے مجلس برپا کی، ارے سب رو رہے تھے، امام کا صحابی برابر میں رو رہا تھا. امام نے کہا اے بھائی تو میرے دادا پہ رو نہیں رہا، کہ مولا رومال بھی کیا، کہ اس طرح نہ رو، ارے جس طرح میری دادی فاطمہ بقی میں روتی ہے اس طرح سے رو، جس طرح بوڑھی ماں جوان بیٹے میں روتی. واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ مصیبتہ، اے مولا، اے بی بی ہمارا پرزہ قبول کیجئے. مولا امام کے ظہور میں تاجیل فرماؤ. پروردگارہ امام کے ظہور میں جلدی فرماؤ. امام کے ظہور میں جلدی فرماؤ. ہمارا نام ان کے نام